بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ان کی تجارت کے سلسلے میں پہلی ملاقات کے بارے میں بیان کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے قبیلے کا نام قریش تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام حضرت آمنہ اور والد کا نام حضرت عبداللہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے چند ہفتے وفات پا گئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا بھی وفات پا گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے اور وعدہ پورا کرتے۔ اسی وجہ سے مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے تجارتی قافلے کے ساتھ آتے جاتے تھے۔ اپنے چچا سے تجارت ہی سیکھی تھی، اس لیے جب جوان ہوئے، عمر 25 سال تھی تو تجارت ہی بطور پیشہ اختیار فرمایا۔ ابو طالب کی مالی حالات اچھی نہ تھی، عمر رسید ہونے کی وجہ سے زیادہ کام نہیں کر سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ تجارتی قافلوں کے ساتھ سامان تجارت لے کر جانے لگے۔ یہ سامان تجارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نہیں ہوتا تھا، دوسرے امیر لوگوں کا ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی محنت کا معاوضہ مل جاتا۔ شام، یمن اور بحرین کی طرف جانے والے تجارتی قافلوں میں شامل ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان علاقوں کے سفر کیے۔ لوگوں سے میل جول ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری عادتوں اور حسن معاملہ کا چرچا ہونے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری اور سچائی لوگوں میں اتنی مشہور ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین اور صادق کہا جانے لگا۔ اگر کوئی صرف یہ کہتا کہ امین آ رہے ہیں تو سب کو علم ہوتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں، یا صادق آ رہے ہیں تو اس سے بھی یہی علم ہوتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں۔ یہی 2 خوبیاں رکھنے والا تاجر سب سے کامیاب ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت ایک کامیاب تاجر جانے پہچانے جانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں وعدہ پورا کرنے کی خوبی بھی تھی۔ اس زمانے کے ایک تاجر نے جو بعد میں مسلمان ہوئی گواہی دی۔ عبداللہ ابن حمہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے کوئی کاروباری معاملہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ حساب میرے ذمے رہ گیا، جس پر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ یہیں ٹھہرے رہیں، میں ابھی آتا ہوں۔ اتفاقاً میں بھول گیا۔ 3 دن کے بعد یاد آیا، میں فوراً اسی طرف گیا، دیکھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر صرف اتنا فرمایا، تم نے مجھے تکلیف دی ہے، میں 3 دن سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اس سے غالباً یہ مراد ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مناسب اوقات میں کئی بار اس جگہ جا کر دیر تک عبداللہ کا انتظار فرماتے ہوں گے، تاکہ عبداللہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں کسی قسم کی تکلیف کا سامنا نہ ہو۔ ایک دوسرے واقعے سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کی یادیں کتنی گہری تھیں۔ ایک صحابی صاحب رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمان ہوئے تو بعض لوگوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی تعریف کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ان کو تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ صاحب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تجارت میں میرے شریک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ نہایت صاف معاملہ رکھا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ کی ایک مالدار خاتون تھی۔ ان کا تعلق مشہور قبیلہ قریش بنو اسد سے تھا۔
والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ تھا اور والد کا نام قبیل تھا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 سال بڑی تھیں، بہت سمجھدار خاتون تھیں۔ پاکیزگی کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب طاہرہ مشہور ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 دفعہ شادی ہوئی، مگر تینوں مرتبہ شوہر کی وفات کی وجہ سے بیوہ ہو گئیں۔ اس زمانے میں عرب میں ایک جنگ چھڑ گئی جس میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد مارے گئے۔ شوہر اور والد کی وفات کے بعد تجارت کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہ رہا۔ آپ اپنے عزیزوں کو سامان تجارت دے کر بھیجتی اور اچھا معاوضہ دیتی۔ آپ فطرتاً سخی اور فیاض تھیں، اپنا مال غریبوں، مسکینوں، یتیموں اور بیواؤں میں دل کھول کر تقسیم کر دیتی۔ اللہ تعالیٰ کی خاطر مال دینے سے تجارت میں خوب منافع ہوتا، حتیٰ کہ آپ مکہ کی مالدار ترین خاتون ہوئیں۔ آپ کی دولت مندی، فیاضی اور پاکیزگی کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ امین الصادق محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی خواہش تھی کہ آپ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام لے کر جائیں۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم ہوا تو فوراً پیغام بھیجا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھروسہ ہے، اگر آپ مال تجارت شام لے جائیں تو میں بھی اوروں کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوگنا معاوضہ دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامان تجارت لے کر بصرہ تشریف لے گئے۔ اس تجارت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا نفع ہوا کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامان تجارت کے ساتھ 2 مرتبہ جرش تشریف لے گئے جو یمن میں ہے، اور ہر دفعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاوضے کے ساتھ تحفے میں ایک اونٹ دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھدار خاتون تھی، خوب جانتی تھی کہ تجارت میں غیر معمولی نفع کے پیچھے اس ہونہار نوجوان کی محنت ہے۔ پھر بھی اپنے غلام میسرہ سے، جو تجارتی سفروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتا تھا، نفع کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا، اس شخص کی برکت ہے، باقی لوگ جاتے ہیں تو نفع والا سودا دیکھ کر اپنی تجارت کر لیتے ہیں، لیکن انہوں نے ایسا کام نہیں کیا۔ جہاں نفع کی صورت ہوتی وہاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لگا دیتے، اور پھر پہلے تو ہم کھا پی بھی لیتے تھے، اس دفعہ انہوں نے ہمیں ناجائز طور پر کھانے بھی نہیں دیا اور خود بھی نہیں کھایا، اور یہ کہتے تھے کہ سب مال مالک کا ہے اور جتنا خرچ تمہارے لیے سفر مقرر ہے اس سے زیادہ تمہیں نہیں دوں گا۔ اس کا قدرتی طور پر یہ نتیجہ ہوا کہ منافع زیادہ آیا۔ میسرہ نے سفر کے دوران پیش آنے والے بعض غیر معمولی واقعات بھی بیان کیے۔ اس نے بتایا کہ ایک روز شام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر قیام فرمایا۔ وہاں عیسائیوں کی ایک عبادت گاہ تھی جس کے قریب ہی ایک درخت بھی تھا۔ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ گرجا گھر میں ایک راہب تھا۔ جب اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور روشن چہرے کو دیکھا تو بہت متاثر ہوا۔ اس راہب نے مجھ سے پوچھا، یہ کون شخص ہے جو اس درخت کے نیچے تشریف رکھتے ہیں؟ میں نے کہا، قبیلہ قریش کے ایک شخص ہیں اور اہل حرم میں سے ہیں۔ راہب نے کہا، اس درخت کے نیچے پیغمبر کے سوا اور کوئی نہیں بیٹھتا۔ اس سفر میں میں نے دیکھا کہ جس وقت سخت گرمی ہوتی تھی 2 فرشتے اپنے پروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کرتے تھے۔ پھر چند روز ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو تجارتی ساز و سامان وغیرہ اپنے ساتھ لائے تھے اسے اچھے داموں میں فروخت کیا، اور جو کچھ خریدنا چاہتے تھے وہ سب خریدا، اور پھر مکہ مکرمہ کے لیے واپس روانہ ہو گئے۔ شام سے واپس ہو کر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری مکہ مکرمہ میں داخل ہوئی تو دوپہر کا وقت تھا۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
अपने बाला खाने में बैठी हुई थी। इनकी नज़र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी तो देखा कि दो फरिश्ते आप पर साया किए हुए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा वापस तशरीफ़ लाए और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से उनकी मुलाकात हुई। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को वो माल पेश किया तो उसका मुनाफा आम हालात से बढ़कर कई गुना ज़्यादा था। इस तरह मैसरा ने हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को शाम के राहिब और दो फरिश्तों का साया करने वाले वाक़यात सुनाए तो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अपनी ईमानत व शराफत और आम हालात से बढ़कर मुनाफा और दयानतदारी देखकर बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई। ये थी आज की वीडियो जिसमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तिजारत के सिलसिले में हज़रत खदीजा से मुलाकात हुई। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। फ़ी अमानिल्लाह।